السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اپنی پیاری کتاب اللہ کا کلام قرآن پاک، قرآن حکیم کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کے بہت سارے معجزات موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے قرآن پاک جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے حکم سے نازل ہوا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو کوئی بھی اس کا کمپیریزن نہیں ہے، کوئی اس معجزے کا ثانی نہیں ہے جو معجزہ قرآن پاک ہے۔ اب آج میں جواب دینا چاہوں گا ان لوگوں کو اور ان غیر مسلموں کو جو یہ بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو یکسر بدل دیں گے، اور نعوذ باللہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو ختم کر دیں گے۔ اور بیسیکلی ویڈیو اس طرح کی ہے، اس لیے مجھے بار بار نعوذ باللہ بولنا پڑ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو جلا دیں گے، اور اسی طرح کی ویڈیوز بہت ساری جو ہے وہ وائرل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کو میں جواب دینا چاہوں گا کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں دلوں کے اندر جو ہے نا ویسے ہی بسا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ حافظ قرآن موجود ہیں۔ تو اگر تم چند بات کرتے ہو نعوذ باللہ کہ تم قرآن پاک کی ایک دو جلدوں کو جلا کے تم سمجھتے ہو کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، تو یہ یاد رکھو کہ یہ جو کروڑوں دلوں کے اندر بستا ہے نا قرآن پاک، تم کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کتنے مسلمز کو جو ہے وہ ختم کر سکو گے۔ یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن پاک جب مکمل ہو گیا نا، تو قرآن پاک کے مکمل ہونے کے بعد اس کی حفاظت شروع نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھے کہ جب قرآن پاک کمپائل ہو گیا تو اس کے بعد اس کی حفاظت شروع ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کاتب وحی تھے نا، جو جب وحی نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جب وہ لکھتے تھے نا اس کو، تو وہ اتنی ذمہ داری سے اس کو لکھتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کاتب وحی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ توبہ نازل ہوئی نا، تو سورہ توبہ آتی ہے سورہ انفال کے بعد۔ تو جو کاتب وحی تھے نا، ان کو پراپر ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ ایک الگ سے ایک صورت ہے یا وہ سورہ انفال کا جو ہے وہ باقیہ حصہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ توبہ سے پہلے نا بسم اللہ نہیں لکھی، اور جو ہے انہوں نے اس کو ایسے ہی لکھ دیا۔ اب جب قرآن پاک جو ہے وہ کمپائل ہونے لگا نا، تو بعد میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ ایک الگ صورت ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب قرآن پاک کمپائل ہوا نا، تو اس وقت کے جو صحابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کاتب وحی نے لکھ دیا ہے نا، بس یہ اسی طرح ہی لکھا جائے گا، اب سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ذرہ برابر بھی یہ چیز جو ہے نا برداشت نہیں کی کہ جس طرح سے کاتب وحی نے لکھ دیا ہے نا اس کو بس ویسے ہی محفوظ کر دو، اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جو کتاب اتنی ذمہ داری سے لکھی گئی ہے نا، یہ اللہ نے ہی کروایا ہے، یہ اللہ ہی نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور آگے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس قرآن حکیم کو، قرآن پاک کو اپنے دلوں میں بسائیں گے۔ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہوئی ہے، ہم جو ہے اس میں یوں کہہ لوں کہ اپنی ایفرٹ جو ہے وہ ڈالتے چلے جائیں گے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا میسج جو ہے آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔